ایمان کا مسئلہ ہے، یہ چھپائیں گے کیونکہ اس کے چھپانے کے بعد ہی ان کا پیٹ آگ سے بھر سکتا ہے اور دنیا مل سکتی ہے۔ وہ فریب دے کر دنیا کو برباد کر سکتے ہیں، اپنی جھوٹی بڑائی کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ مالک فرماتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، کہ فرمایا گیا اللہ کے بندو ان دین کے تاجروں اور بیوپاریوں سے ہوشیار رہنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دعوے کریں گے کہ ہم اللہ کی بات کے جاننے والے، ہم عالم ہیں، ہم نے علم حاصل کیا ہے، ہم تمہاری رہنمائی کریں گے، لیکن مالک فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، کہ پروردگار عالم نے اپنی ساری کتابوں، جتنی کتابیں آئی ہیں الکتاب کی طرف سے، وہ سب کے اندر وہ ایک مسئلہ بیان کر دیا ہے کہ میں نے دنیا والوں، انسانوں اور جنہوں تم کو خالص اپنی بندگی اور توحید کے لیے پیدا کیا ہے، اور مشرک کو اگر توبہ کی توفیق نہ ملے کبھی معاف نہ کرے۔ چاہے دنیا کی آنکھوں میں جو جھوٹے اعمال کرتا آیا ہے بغیر ایمان کے، اس کی بہت قدر ہو، لیکن وہ میرے میزان اور پیمانے میں ہمیشہ کے خسارے میں رہنے کے بعد جہنم کے دل کر دیا جائے۔ تو فرمایا یہ فریب کار دنیا کے سب سے بڑے دشمن کہ جب بات کریں تو ایسا معلوم ہو کہ ان کی زبان سے شہد ٹپک رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، کہ یہی دین کا تمہارا ٹھیکیدار ہو، یا تمہارا کوئی سیاسی رہنما ہو، یا تمہارا مہاجن ہو، یہ سارے ہیں جب بات کرنے میں آئیں گے تو ایسی میٹھی باتیں کریں گے کہ شہد ٹپکے گا ان کی زبانوں سے، اور اس کے بعد بار بار قسمیں کھائیں گے کہ اللہ گواہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہی حق ہے، ہم مومن ہیں، مسلم ہیں، مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، ان کے لیے جان قربان کر دیں گے۔ جیسے آج آپ نے دیکھا ہے ہر جگہ یہی ہوتا رہا ہے، آپ کے اس معاشرے کے اندر، پورے ملک میں، کہ یہ دنیا دار جھوٹے ہیں، چاہے اس کے اندر علم کے دعوے دار ہوں یا سیاست کے کوئی اپنے کو رہنما قرار دیں اور لیڈر بن جائیں، یا پیر صاحب شاہ صاحب بن کر آئیں، یا کوئی بہت خدمت گزار لوگوں کا ہے وہ اپنے کو پیش کرے، فرمایا یہ ظالم باتیں کریں گے تو انتہائی میٹھی باتیں اور بار بار دنیا کو فریب دینے کے لیے قسمیں کھائیں گے، وہ ہوا رد الخصام۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ بدترین دشمن حق ہے، یہ بے ایمان ہے، ان سے ہوشیار رہنا۔ یہ کبھی حق کی بات، ایمان کی بات نہ کریں گے، ایمان کے علاوہ ایمان کو خراب کرنے والی جتنی باتیں ہیں وہ کریں گے، واضح کریں گے، سبز باغ دکھائیں گے۔ اور اس کے بعد وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب تقریر کے بعد کہیں والی بن جائے، ان کے پاس کوئی قوت اور طاقت آ جائے، اختیارات کے مالک بن جائے، تو فرمایا سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ اصلاح کا دعویٰ اتنا کرتے تھے، لیکن اب کیا ہوگا کہ زمین میں چلے پھریں گے اور فساد برپا کریں گے، اللہ کے دین کی بجائے اللہ کے دین کی دشمنی کریں گے۔ فساد، ہر چیز فساد ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف۔ یہ تو اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ ہوگا، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، ان کی کھیتیوں کو اور ان کی نسلوں کو برباد کرنے کی فکر میں لگ جائیں گے، اپنی مرضی چلانے کے لیے، اپنی خود غرضی اور اپنے فائدے کے لیے، پھر ان کو کوئی اور روک نہ ہوگی۔ اور اگر ان سے کوئی وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اگر کوئی ان کا ہمدرد ان کو ٹوکے کہ بھائی اپنی روش پر نگاہ ڈالو، کیسے کیسے وعدے کیے تھے، اب کیا کر رہے ہو؟ اب بھی وقت نہیں گیا ہے، ابھی زندگی ہے، توبہ کر کے سیدھے ہو جاؤ۔ فرمایا اس کے بعد یہ سیدھے ہونے کی بجائے مالک کا ارشاد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ وَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلِبِئْسَ الْمِهَادُ، تو بجائے اس کے اپنی غلطی مان کر سیدھا ہو جائے اور اللہ کے دین کے لیے کچھ کوشش کرے اور اللہ کے بندوں کا دشمن نہ بنے۔ اخذت العزت بالاسم، فرمایا اس کی جھوٹی عزت اور اپنا مقام سمجھتا ہے جو میں نے پہلے کہا ہے، اور اگر اب یہ بتاؤں کہ
سبکی ہوگی اور دنیا کیا کہے گی؟ فرمایا نہیں، اس کا جھوٹا تکبر ہے، دیندار ہے، وہ اس کو روکے رکھے گا، کبھی پلٹ کر نہ آئے گا، بلکہ جمع رہے گا اسی فساد کے اوپر اور اسی بے ایمانی پر۔ فرمایا پرواہ نہیں ہے، تم کو دھوکہ دے رہا ہے، تم بھی خود بھی بڑے بھولے بنتے ہو۔ حق و ناحق کی تمیز کرنے کی بجائے جو تم کو میٹھی باتوں سے تمہارا دل مہلے، تم کہتے ہو یہ سچا ہے۔ نہ ایمان تمہارے اندر، نہ پرخ تمہارے پاس، نہ قرآن کی، اوپر تمہارا اعتماد۔ تم تو خالص دنیا جدھر جا رہی ہے تم بھی اسی طرف بڑھتے جا رہے ہو۔ تو مالک فرماتا ہے کہ تم کو فریب دے جائے اور تم اس جہنم کو بھر دو اپنے ان بڑوں کے پیچھے، تمہاری مرضی، لیکن اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے لیے میں نے جہنم تیار کر رکھی ہے اس طرفکار سردار کے لیے، اور یہی اس کے لیے موضوع جگہ ہے، اس کے اندر چھوڑ۔ میرے پیارے بھائیو، یہ ہے آواز ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو نقشہ کھینچ رہے ہیں اس امت کا، جہاں یہ مسلک پرستوں اور فرقہ پرستوں کے اکابرین نے اپنی قوم کو جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا۔ ان سیاسی لوگوں نے اور ان جرنیلوں نے اور ان ججوں نے کوئی خیر کا کام یہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ خالص فساد برپا کرتے ہیں۔ جہاں ان کی طرف اشارہ ہے، وہاں یہ جو اپنے کردار سامنے آئے ہیں ان کے اوپر بھی یہ پوری طرح یہ بیان چپک گیا ہے۔ جو اس جماعت کے اندر جنہوں نے فتور مچایا ہے، بڑی میٹھی باتوں کے ساتھ جنہوں نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا، اس میں نمبر 1 ہے محمد حنیف، اس کے بعد یہ سعید احمد ہے، پھر یہ یعقوب علی ہے، پھر یہ اختر بیگ ہے، پھر یہ فیاض محمود باجوہ ہے، جنہوں نے جماعت کے اندر اس جماعت کو توڑنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ پھر یہ قاری خلیل الرحمن ہے، پھر یہ عربی انداز سے گفتگو کرنے والا یہ عتیق الرحمن ہے، پھر بڑے علم کا پہاڑ اور سمندر یہ منور سلطان ہے۔ ان کی باتوں میں آ کے یہ پیچھے چلنے والے، ان کو بالکل حق اور باطل کی کوئی تمیز نہیں رہی ہے۔ جو ان کو ذرا میٹھے انداز سے بات کرے، دل موہ لینے والی، بس اس کے پیچھے یہ چل پڑتے ہیں، اور ان کو کوئی آخرت کی فکر نہیں ہے، نہ جنت کا شوق، نہ جہنم کا خوف۔ تو یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کا، ایسے لوگوں کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں نہ آنا، بلکہ یہ اصل جگڑالو ہیں۔ اور جب کبھی ان کو احساس دلایا جائے کہ اللہ سے ڈرو، کیسے کیسے تم نے دعوے کیے تھے کہ ہم اس جماعت کو آگے لے کے جائیں گے اور کفر و شرک کا مقابلہ کریں گے اور رنگ جہاں بدلی کر دیں گے، تم نے تو اپنا ایمان بدلی کر دیا۔ تو اس کے بعد ان کا جو جھوٹا پندار ہے، جھوٹی ان کی جو شہرت ہے اور نام ہے، یہ عزت یہ راستے میں آ جاتی ہے، اور یہ ڈٹ جاتے ہیں، یہ سارے ڈٹ گئے ہیں اپنے غلط موقف کے اوپر۔ تو بالکل یہ بات پوری طرح ان کے اوپر چسپاں ہو جاتی ہے۔ یہ جو 2 کردار سامنے آتے ہیں، قرآن نے 2 کردار سامنے لائے ہیں، ایک یہ شیطانیت والا انداز ہے، اور ایک ابھی ڈاکٹر صاحب بیان کریں گے، وہ بھی میں یہاں ریکارڈ کروں گا۔ دوسرا کردار ہے جو خالص اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان تک کو بیچ دیتے ہیں، اپنی جان اور مال کا سودا کر لیتے ہیں، جس کی اس دور میں بہترین مثال ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ خود ہیں۔ صحیح معنوں میں یہ عالم دین میدان میں آئے ہیں، اور انہوں نے توحید کی دعوت دی ہے، رد شرک کیا ہے، طاغوت کی نشاندہی کی ہے، انگلی رکھ کے نام لے کے، اور اعلان کر دیا کہ کسی پر چوٹ پڑے، کوئی ناراض ہو، چھوٹے اور بڑے کا لحاظ کیے بغیر، اس طریقے سے ان کا شرک اور کفر، ان کے اکابرین کا، صوفیہ کا، اور ان جتنے مسلک ہیں ان کے اکابرین اور ان کے بانیوں کے جتنے بھی شرک کے عقائد تھے، اس کو کتابوں میں لکھ دیا۔ وفات ختم الرسل کے آخر میں بھی ان کے عقائد دیے ہیں، بریلویوں کے، دیوبندیوں کے، اہل حدیثوں کے، جماعت اسلامی والوں کے، اور عذاب برزخ جو کتابچہ لکھا ہے اس کے آخر میں بھی ان کے عقائد دے کے قرآن حدیث کے موازنے سے ثابت کیا کہ یہ سارے کے سارے عقیدے کی خرابی کے اندر مبتلا رہے ہیں۔ ان کے پیچھے چلو گے تو اس کے بعد مالک جہنم کی آگ کو موقع دے گا، اس کے اندر تمہیں ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا۔ ابھی یہ بیان جاری ہے، اب اس کو سنیے۔ تو قرآن کسی مسئلے میں کوئی سیاسی مسئلہ بیان کرے، کوئی معاشی مسئلہ بیان کرے، کوئی علم کی بات، کوئی معاشرت کی بات ہو، ہر جگہ یہ بات اللہ یاد دلاتا ہے کہ میرے بندوں، مرنا ہے تمہیں، فیصلے کے لیے میرے پاس آنا ہے،
اور کامیابی کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ دنیا میں جب تک رہتے ہو ایمان کے ساتھ رہو، اپنی حد تک ایمان کے تقاضے پورے کرو۔ اور آج ہر طرف سے اسی چیز کے ساتھ دشمنی ہے، منبر اور محراب ہو، یہ پلیٹ فارم ہو، جہاں سے بھی ہو، یہ ایمان کی دشمنی میں ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس بد نصیب امت کا حال یہ ہے کہ بغیر ان کے پہچانے ہوئے بس ان کے ساتھ ان کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ تب اللہ فرماتا کرتے رہو، ایک دن آنے والا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق۔ آج ایمان نہ لاؤ اور اپنے دل کی اور دنیا کی آواز میں آواز لگاتے ہوئے دوڑتے جاؤ، ایک دن آنے والا ہے کہ یہ تمہاری جان ہستیوں تک پہنچ جائے گی، کوئی تمہارے کام نہ آئے گا، اور پھر اگر تمہاری پنڈلیوں سے چمٹ جائیں تو اس کے بعد الگ نہ کر پاؤ گے اور سمجھو گے کہ بس اب آخری وقت آ گیا ہے، تمہارے اوپر خود آیا ہو جائے گا۔ تو بتاؤ اس کے بعد پھر اب پچھتاوا ایسا ہے کہ اس کی تلافی ممکن نہیں ہے، تو آج کچھ کر لو، اللہ کو اپنا مالک مان کر اس طرح سے بندگی کر لو ہر معاملے میں جس طرح سے اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری ہے اس نے بیان فرمایا ہے، اور اس کی تفسیر اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے پیش کر کے دکھا دی ہے۔ اپنے ساتھیوں کو وہی تعلیم دی ہے، ان کی زندگی پوری دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے، جس کو آج ہم نے بلا دیا ہے۔ اور اس کے بعد تب اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے کہ ہمارے منہ پر ہر طرف سے تھوک کی بارش ہے اور ماتھوں پر ٹھوکریں پڑ رہی ہیں، آبرو کے دامن تار تار ہیں، ماں اور بہنیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بیٹیاں ہیں، وہ ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے بستروں پر اولادیں جنوا رہی ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو سن کر شاید تعجب ہو کہ یہی ایک مولوی ہیں شاید بجلی گھر کے جو مولانا کہلاتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ میں گیا ہوں دیوبند کی 100 سال کی جو تقریب ہو رہی تھی، اور وہاں ایک برقع پوش خاتون میرے پاس آئی، سلام کرنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ پاکستان سے تشریف لائے ہیں؟ کہتے میں نے اقرار کیا کہ ہاں۔ یہ سننا تھا، وہ جوش میں بھری ہوئی کہ بے ایمانوں، پاکستان اسلامی ملک بنانے والوں، یہ بھول گئے کہ تم اپنی ماں اور بہنوں کو یہاں چھوڑ گئے۔ میں 35-36 سال سے ایک سکھ کی بیوی ہوں، 9 اولادیں پر پیدا کروا چکی ہوں۔ تو یہ تو وقتی اور ہنگامی ہے، جب تک کہ یہ بے عزتی، جب تک کہ رگوں میں خون ہے اور ایک کوئی شخص جی رہا ہے۔ لیکن مالک فرماتا ہے وہ وقت بھی آنے والا ہے جب تمہاری پنڈلیاں اگر پنڈلیوں سے چمٹ جائیں تو الگ نہ کر پاؤ گے۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ پھر اللہ کے فرشتے کہیں گے کہ کس چیز میں تھے؟ تم کو پیدا کیا گیا تھا اللہ کی توحید اور بندگی کے لیے، تم دنیا کے اوپر ریجھ مرے اور اس کے لیے تم نے کبھی قبروں کو پوجا، کبھی آستانوں پر جانے کے بعد پھیرے لگائے، کبھی اولیاء کو آواز دی اور کبھی انبیاء کا مالا جپی۔ سب کچھ تم نے کیا، لیکن ایمان کے ساتھ غدر سے باز نہ آئے۔ اب جہاں جا رہے ہو ہمیشہ کی آگ تمہارے انتظار میں ہے، اب چین کا کوئی ایک موقع تمہارے سامنے نہ آئے۔ تو یہ مسئلہ ہے، اور آج پوری امت کے سارے جو رہنما کہلاتے ہیں، چاہے کس رنگ میں ہوں، سیاست کے رنگ میں آئے، اقتدار کے رنگ میں آئے، مولوی اور پیر کے رنگ میں آئے، دولت کی فراوانی والے آئیں، یا کوئی مقرر ہو یا کوئی پروفیسر ہو یا کوئی شخص ہے، سب کا عزم ہے کہ وہ اصلی مسئلہ کبھی سامنے نہ لائے، کہ ایمان کے لیے تمہاری آزمائش ہے، اور اسی ایمان کے اوپر دنیا اور آخرت میں فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ کہ تم جیتے ہو یا ہار جاؤ گے۔ اور سب سے زیادہ اللہ کا غضب بھڑکتا ہے ان مولوی اور پیروں کے اوپر، یہ جو مولانا بنے ہوئے ہیں اور اسی اپنی لمبی داڑھی جو انہوں نے بادل ناخواستہ رکھی ہے، دل میں سنت کی وہ طرف کہاں ہے؟ یہ تو خالص فریب کاری کی وجہ سے کمائی ہے کہ اس کے بغیر ان کو نہیں ملتا، ایمان ان کے اندر نہیں۔
اور وہ اصلی اس مسئلے کو چھپا جاتے ہیں جن کے لیے مالک فرماتا ہے اللہ نے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا. یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے اس ایمان کے مسئلے کی جو کتاب کے اندر موجود ہے اس کو چھپا جاتے ہیں اور اس کے بدلے میں یہی دنیا سے اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں. یہ کمائی جس کو بہت سمجھتے اللہ فرماتا ہے کتنے دنوں کام آئے گی. قارون کے پاس سب کچھ تھا لیکن ہم نے دھسا دیا، کب تک اس کے کام. فرمایا اس کو وقت کے ساتھ کہ ہم نے کارنامہ انجام دیا ہے. فرماتا ہے مالک اولئک الذین لا یاکلون فی بطونہم الا النار. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. یہ دولت، یہ بے ایمانی کے ساتھ یہ مسئلہ چھپا کر توحید کا اور شرک اور کفر کی تبلیغ ہے. اس سے مال ملتا ہے، اس سے کھاتے پیتے ہیں، نظر و نیاز کا بھی نذرانے بھی حاصل کرتے ہیں اور کیا کچھ نہیں ہے. فرمایا اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے کمائی کی ہے. فرمایا کمائی تو کی ہے لیکن آگ تم نے اپنے پیٹ میں بھری ہے. اور پروردگار قیامت کے دن میدان محشر میں تمہاری طرف نگاہ نہ کرے گا، اس قدر ناراض ہوگا اور نہ تم کو کسی طرح سے پاک کرے گا. اسی طرح سے اپنی اس گندگی میں لتھڑے ہوئے جہنم کی آگ میں جھونک دیے جاؤ گے. مالک نے ان کے لیے بتایا. پھر فرماتا ہے ما اصبرہم علی النار کہ کس قدر صابر ہیں، یہ جان سے بوجھتے ہیں، یہ آگ کے کس قدر شوقین ہیں کہ اللہ کی آگ کے خریدار بنتے ہیں. ایمان کی بات کہنے کے بجائے بے ایمانی کو رواج دیتے ہیں، توحید کی بجائے شرک کو یہ عام کرتے ہیں، سنت کی بجائے بدعت کی طرف بلاتے ہیں اور آخرت کی دعوت دینے کی بجائے خالص دنیا کا ان کا ذکر ہوتا ہے. کہیں کسی پیر کو انہوں نے اللہ سے آگے بڑھا دیا کہ اللہ کے ساتھ وہ جنت میں گلگش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا پیر پھسلا، انہوں نے ہاتھ پکڑ کر دستگیر بن گئے. کسی کے متعلق یہ بات کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو تم نے پہچانا، یہ وہی جو عرش پر مستوی تھے، خدا ہو کر اتر پڑے ہیں مدینے میں مصطفیٰ. یہ سارا کچھ اللہ کے ساتھ، یہ صریح گالیاں ہیں جو پروردگار کو دی جا رہی ہیں. کئی کہا جاتا ہے کہ اپنا اللہ میاں نے ہند میں نام رکھ لیا خواجہ غریب نواز. تو یہ سارے دنیا کے اندر آج جو مسئلہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ دیندار ہو جو عالم اور فاضل کہلاتا ہے، چاہے یہ سیاستدار جو قوم کی آگ میں کہتے ہیں ہم جل رہے ہیں، سب کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے سارے دشمن ہیں. اللہ کی بات کہیں نہ کہیں گے، جائیں گے مشرکوں اور مشرکانہ اعمال کے کرنے والوں کے درمیان کہیں گے بالکل ہم تمہاری طرح سے ہیں. یہ جو لوگ مشہور کرتے ہیں کہ قبریں ہم گرا دیں گے اور عرس میلے ہم روکیں گے، نہیں بھائیو، ہم تمہارے ایسے ہیں جیسے تم ہو ویسے ہم ہیں. ہم تو اور یہاں سے یہ سب بڑی امام کی ہم جو درگاہ سے جاتی ہے شہر تک، اس سب کو ہم پختار وسیع کریں گے. یہ پروفیسر غفور کی طرف اشارہ کیا ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس نے مودودی صاحب کی زندگی میں نائب امیر کی عصیت سے یہ وہاں بر امام گئے تھے اور وہاں جا کے اعلان کیا تھا کہ سڑک ہم راولپنڈی سے لے کے آئیں گے، اتنی چوڑی کر دیں گے اسلام آباد کی سڑکوں کی طرح، تاکہ آسانی کے ساتھ یہ مشرق وہاں جا کے قبر کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں. تو یہ سارے ڈاکٹر صاحب نے بڑے زبردست انداز سے ان کو سب کو ایک ہی کشتی کا مسافر قرار دیا ہے، اور سارے کے سارے اس قوم کے یہ دشمن ہے، اور پیچھے قوم جو ہے یہ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے جا رہی ہے. اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیو، آج جو پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، مسلمانوں کو سب سے زیادہ ہر جگہ مارا جا رہا ہے. افغانستان میں کیا ہوا ہے، عراق میں کیا ہوا ہے، اور آج کی خبریں وہاں لبنان اور وہ اسرائیل کا معاملہ آپ کے سامنے ہے. پھر جو رمضان کے اندر، ہر رمضان کے اندر مسجد اقصیٰ کے اندر مسلمانوں یہ فوج گھس کے آتی ہے اور دھکے دیتی ہے ان کو، اور وہاں جا کے ان کو مارتے ہیں، ان کی عورتوں کو کھینچتے ہوئے بے عزت کر کے لے کے جاتے ہیں. اور اس سے پہلے جو ڈاکٹر صاحب نے واقعہ بیان کیا ہے اس خاتون کا جو 100 سالہ جشن، 100 سال جشن کا منایا گیا دیوبند کا، پوری دنیا سے علماء آئے ہوئے تھے، اور وہ عورت آئی اور اس نے آ کے کہا کہ پاکستان سے آیا ہو مولانا صاحب، سناؤ اسلام کا کیا حال ہے. تو انہوں نے کہا اسلام بہت پھول رہا ہے. تو جوش میں آ کے اس نے جو لیڈر تھا
علماء کا جو پاکستانی نمائندگی کر رہا تھا اس کے منہ پر تھوک دیا اور کہا کہ بے ایمانو، میں ایک سکھ سے اتنی اولادیں جنوا چکی ہوں تو پاکستان بننے کے بعد ہمیں تمہیں بھول گئے ہو. تو اس طرح بےزتی اللہ کے بندوں ہر جگہ ہو رہی ہے. جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، ماں اور بہنوں کے ساتھ چیخیں پکاریں، لیکن کوئی ہمارا جرنیل نہیں اٹھتا ہے، کوئی سیاسی لیڈر نہیں اٹھتا ہے. عمران خان جیسا گبرو جوان، اس نے کہا کیا میں جنگ چھیڑ دوں، جنگ چھیڑ دوں، اندازہ لگائیے. تو یہ تو مردوں کا کام ہوتا ہے جنگ کرنا اللہ کے راستے میں، جہاں مردوں کا کام ہوتا ہے، مومنوں کا کام ہوتا ہے. یہ مشرک مزاروں کے سامنے سجدے کرنے والے، یا علی مدد کے پٹے بندوانے والے اور خالص دنیا دار، یہ کیا جنگ لڑیں گے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے. تو یہ آج آنکھیں کھولو اللہ کے بندوں. تمہارا ایک بازو کاٹ دیا گیا تھا بنگلہ دیش کی شکل میں، کس طریقے سے تمہاری نااہلیوں کی وجہ سے، اور آج جو پوری دنیا میں مسلمانوں کی درگت بنی ہے شرک کی وجہ سے. ایک ہی اس کا قصور ہے اور علاج بھی پھر ایک ہی ہے کہ ایمان کی طرف پلٹو، شرک سے توبہ کرو اور یہ فرقہ بندی ختم کرو. اللہ کے بندو، بریلویت، دیوبندیت، اہل حدیثیت، سلفیت اور جمہوریت کا مشرکانہ نظام خالص شیطانی نظام ہے. سارے اسی بدھ کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں. یہ معاملہ اللہ کے بندوں. گزشتہ 37 سال سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. میں 7 پنجاب ریجمنٹ میں افسر تھا، وہاں بھی جا کے میں نے یہی بات اس وقت اٹھائی تھی. یہی چیزیں تھی کہ تمہاری ذلت اور خواری، یہ اس کی وجہ یہ ہے، اور آئندہ تمہاری ذلت اور خواری جو آنے والی ہے. تو اس وقت فوج نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی، بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرتے اور ایمان عقیدے کی طرف آتے، لیکن اپنے اس دنیاوی منصب اور دنیاوی سارے معاملات یہ کرتے گئے. لیکن ایمان اور عقیدے کے ساتھ انہوں نے بڑا جو ہے نا زیادتی کی ہے اور ایمان کا مذاق اڑایا ہے، توحید کا مذاق اڑایا ہے. انہوں نے تو اللہ تعالیٰ پوری طرح اوپر دیکھ رہا ہے، وہ ان کو شکنجے میں کس رہا ہے. اور یہ تو دنیا کی ذلت اور خواری ہے، مرنے کے ساتھ وہ آگ لگنے والی ہے جو کبھی بجھائے نہ بچے گی. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جان ہتھیلی پر رکھ کر میں یہ بیان اپنے بھائیوں کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سارے اس کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں اور مارنے کو دوڑتے ہیں، پرچے کٹ جاتے ہیں. بہرحال کوئی بات نہیں، پرچے کٹے تو اس بات پر کٹے. دیکھیے ان کو دنیاوی لحاظ سے 100 پرچے کٹ چکے ہیں اور جیلوں میں بھی جاتے ہیں، لاٹھیاں پڑتی ہیں، آنسو گیس اور ذلت اور خواری علیحدہ. ہمیں تو اللہ کے راستے میں ہے، یہ اللہ کے راستے میں جس کو یہ توفیق مل جائے کہ اللہ کے راستے کی یہ پھول سمجھے اور برداشت کرتا رہے، جمع رہے ایمان خالص کے اوپر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرتا رہے، تو کامیابی انشاءاللہ آئے گی اور کفر و شرک کا جنازہ اٹھے گا. یہ ہو کے رہنا ہے. اس کے بعد نہ کوئی داتا دستگیر رہے گا، نہ مشکل کشا اور حاجت روا رہیں گے. سب کو گراؤنڈ کر دیا جائے گا، ان مزاروں کو، ان مندروں کو جو مسلمانوں کے مندر ہیں. ہندو مورتی کو پوجتا ہے اور یہ اپنے قبر کو پوجتا ہے. وہ کھڑا کر کے پوجتا ہے، یہ لٹا کے پوجتا ہے. وہ وہاں بھجن گاتا ہے، یہ قوالیاں گاتا ہے. وہ وہاں پرشاد بانٹتا ہے، یہ نیاز بانٹتا ہے. وہ وہاں جا کے ڈنڈوت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے سجدہ تعظیمی کیا ہے. ان کے علماء سجدہ تعظیمی ثابت کرتے ہیں، بے ایمان مفسرین. تو اس طرح اللہ کے ساتھ انہوں نے کھیل کھیلا ہے، اللہ کو شرک کے ساتھ گھلیاں دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ چھوڑنے والا نہیں ہے تمہیں. بہرحال جو خوش قسمت ہوں گے، جو اس بات کو مانیں گے، اپنا بھلا کریں گے، اور جو نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ بہت ہی سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے گا دنیا اور آخرت میں.